اس نے بچپن ہی میں اسے زہر کا پیالہ پلا دیا تھا اور وہ اسی زہر کے پیالے سے پھلتی پھولتی رہی تھی۔ سالوں بیت گئے، وہ بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی کا سفر شروع کر چکی تھی۔ اس سفر میں چلتے چلتے اس نے بہت سے اپنے قریبی رشتوں کو کھو دیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ زہر کا پیالہ پی چکی تھی۔ اس کی نظر میں کسی کی کوئی وقت نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ صرف خود کے لیے ہی جی رہی تھی۔ آس پاس کون رہتا ہے، کون کیا کرتا ہے اور کیا سوچتا ہے، اسے اب کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کسی بھی رشتے کے بارے میں کھلم کھلا جھوٹ بولنا اس کا شیوا بن چکا تھا۔ اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزر جاتی تھی، گویا کہ جیسے اللہ سے اسے یہ حق حاصل ہو گیا ہو کہ وہ جس کے بارے میں چاہے، جیسا چاہے، اچھا برا سوچے سمجھے بغیر بولتی چلی جائے۔ بھلا اسے کیا پرواہ تھی کہ اس کے تمام تلخ اور بے معنی الفاظ کسی بہن بھائی، کسی ماں بیٹے یا کسی بھی اپنے سگے رشتوں کو ایک دوسرے سے کتنا بدگمان کیے جا رہے ہیں۔ وہ تو بس ایک کے بعد ایک رشتہ اجاڑے چلی جا رہی تھی، کیونکہ اسے زہر کا پیالہ بچپن ہی میں پلا دیا گیا تھا۔ زمانہ گزرتا چلا گیا، اس کی لگائی ہوئی آگ اور اس آگ کے دھوئیں کی لپیٹ میں آ کر بہت سے رشتے جلتے بجھتے گھٹن کا شکار ہو کر بھی جیسے تیسے پنپتے چلے گئے۔ اور اب جب کہ وہ خود اس دوراہے پر ہے کہ اپنے گھر، اپنے بچوں، اپنے شوہر اور اپنے تمام قریبی رشتوں کو پھلتے پھولتے دیکھنا چاہتی ہے اور خود کی کامیابیوں کے نئے نئے دریچے کھولنا چاہتی ہے، تو ہاں، اب واقعی میں صحیح وقت آیا ہے۔ اب تو درست وقت کا آغاز ہوا ہے کہ وہ جان سکے کہ اس کے پیے ہوئے زہر کے پیالے کی بدولت اس نے جن جن خونی رشتوں میں خود کے پیے ہوئے زہر کے پیالے کے الفاظ ان رشتوں کی رگوں میں اتارا، اسے واپس لوٹایا جائے۔ اب وہ جس بھی رشتے کی طرف لپکتی ہے، اسے اپنائیت اور اپنے ہونے کا احساس تک نہیں دلایا جاتا۔ وہ عجیب اور حیران نظروں اور دل میں ابھرتے خوف زدہ خیالوں کو دائیں بائیں سر سے جھڑک کر ان رشتوں کو اپنانا چاہتی ہے جن کے لیے اس نے سالوں جھوٹ، دھوکے، فریب، دکھاوے اور حرص و حسد سے بھرے الفاظ دل اور زبان سے ان رشتوں کی رگوں میں اتارے۔ مگر افسوس انجم کہ اب تو وقت گزر چکا تھا۔ اب بھلا اسے ان سب کی کیا ضرورت پیش آ رہی تھی؟ اب اس کا اپنا آپ خالی گھر، ویران راستے اور ٹوٹے پھوٹے رشتوں اور تنہائی کی خاموشیوں سے سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس کے پاس سوائے اپنی ذات کے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ زہر کا پیالہ جو اس کی تربیت میں بچپن ہی میں نفرت، حرص و حسد، لالچ، جھوٹ، دھوکہ، فریب اور مکاری سے بھر کر پلایا گیا تھا، آج اس کے اثر نے اس کو تباہ کر دیا تھا۔ اور اب نہ اس جہان میں اور نہ اس جہان میں اس کے پاس کوئی اچھائی کی امید باقی رہی تھی۔ بس صد افسوس کہ وہ اکیلی اور تنہا رہ گئی تھی۔ آج اس کے پاس سوائے اس زہر کے پیالے کے کچھ بھی باقی نہ بچا تھا۔ بالکل اسی طرح اگر اس زہر کے پیالے کو ہم نے بھی پی لیا تو ہم بھی تنہا رہ جائیں گے، تمام رشتے ہم سے دور ہو جائیں گے۔ خدا را سوچئے
خود کو اور اپنے رشتوں کو ان ویرانیوں سے بچائیں۔ یہ زہر کا پیالہ نہ تو آپ خود پئیں اور نہ ہی اپنی اولاد کو کبھی پلائیں۔